السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسوا اسٹوڈنٹ گائیڈ کا یہ جو جماعت ہفتم کا لیکچر ہے، یہ 24واں آخری لیکچر ہے سیریز کا، اس سلسلے کا، جو کہ ہمارا سیشن جون اور جولائی تک کا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے لیکچرز ہیں وہ اگست اور ستمبر کے سیشن کے ہیں، جو کہ ہم بعد میں اگست اور ستمبر میں اپلوڈ کریں گے امتحانات کے بعد۔ تو خیر، لیکچر کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے اس سیشن میں ہمیں کیا کیا ضرورت ہے مزید پڑھنے کی۔ ہم نے اپنی کتاب کے 8 اسباق پڑھے، جن میں نظمیں بھی تھیں اور نثری اسباق بھی تھے، نثری سبق بھی تھے۔ اس کے بعد حصہ قواعد کو دیکھا، اور جو ضروری قواعد تھے، قاعدے کے جو ضروری اجزاء تھے، ان کو دیکھا۔ ایک مضمون بھی دیکھا، ساتھ میں درخواست دیکھی، اور اب خط جو ضروری ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم جو اہم سوالات جن کی طرف اپنی توجہ رکھتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ کہ خط کیا ہوتا ہے، آخر اتنی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور خط کے لیے درکار اجزاء اراکین کیا ہیں، خط کے اجزاء کیا ہیں، اور خط لکھنے کا جو درست طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ تو پہلے میں وضاحت کرتا چلوں کہ خط ہوتا کیا ہے۔ انگلش میں اس کے لیے ہم لیٹر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور خط کے لیے ہم اب خط استعمال کرنے لگے ہیں۔ پہلے ہم وثیقہ نویسی یا وثیقہ کا لفظ بھی استعمال کیا کرتے تھے، چٹھی کا لفظ بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اب خیر نوعیت بدل گئی ہے، بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ اب خطوط کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آج بھی خطوط رائج ہیں، خط رائج ہیں، مراسلے رائج ہیں، لیکن ان کی نوعیت بدل گئی ہے، اب وہ دوسری شکلوں میں موجود ہوتے ہیں۔ تو خط کی ضرورت کیا ہے؟ خط عموماً کسی جان پہچان والے کو لکھا جاتا ہے، اور اس میں اپنے دل کی تمام باتیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر عموماً گھر والوں کو خط لکھا جاتا ہے، رشتہ داروں کو خط لکھا جاتا ہے، دوستوں کو خط لکھا جاتا ہے، کہ جن سے آدمی دل کی باتیں کر سکتا ہے۔ خط اور درخواست میں معمولی سا فرق یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو درخواستیں ہوتی ہیں وہ دفتری کاموں کے لیے ہوتی ہیں، اور ان میں آدمی صرف اپنا مدعا، معاملہ اور جو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس حوالے سے بات کرتا ہے۔ لیکن خط میں کوئی شخص جو ہے وہ اور بھی بہت سی باتوں کا اضافہ کر سکتا ہے، اس کی آزادی ہوتی ہے، پھر جتنا مرضی طویل کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن درخواست کو مختصر سے مختصر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ خط ہوتا کیا ہے؟ اب ہم آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ اپنے ہاتھ سے کوئی پیغام لکھنا یا پیغام کو لکھنا اور دور کسی جگہ پر کسی شخص کو پہنچا دینا، وہ خط ہوتا ہے۔ کسی دوسرے شخص کو پہنچا دینا اپنی لکھی ہوئی چیز یا اپنے دل کی بات جو ہے تحریری صورت میں، وہ خط ہوتا ہے۔ اب میں نے یہ کہا تھا کہ آج کل کے دور میں اس کی نوعیت، اس کی شکل بدل چکی ہے۔ تو اب جو ہیں ای میلز کی شکل میں، ای میلز کے ساتھ ایک اور تصور جو 2005 اور اس سے کچھ عرصہ پہلے اٹھا تھا اور اس کے بعد استعمال ہو رہا ہے، وہ چیٹنگ کا ہے۔ انگلش کا لفظ ہے چیٹ۔ چیٹ ہوتا ہے ویسے بات کرنا، لیکن یہ تب اٹھا تھا کہ جب موبائلز میں شارٹ میسیج سروس SMS کی جو سروس ہے وہ آئی تھی، تو اس کے بعد سے جو پیغام رسانی ہے خطوط کی وہ تھوڑی تبدیل ہو گئی۔ تو اب خطوط اس طرح سے تفصیلی نہیں لکھے جاتے، بلکہ
مختصر چھوٹے چھوٹے شارٹ لکھے جاتے ہیں. اچھا، جب ایس ایم ایس نئے آئے تھے اس وقت بھی وہ تفصیلی اور بڑے بڑے لکھے جاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ایس ایم ایس بہت مہنگے ہوا کرتے تھے. مثال کے طور پر سن 2003 میں یا 2004 میں 3 روپے کی 1 منٹ کی کال پڑتی تھی اور 2 روپے کا جو ہے وہ ایک ایس ایم ایس جاتا تھا. تو آپ صرف اور صرف 100 روپے کے کارڈ پہ تقریباً 50 ایس ایم ایس کر سکتے تھے، جبکہ اب 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے کے جو پیکیجز آتے ہیں ان میں آپ 10 روپے میں 2000 ایس ایم ایس خرید سکتے ہیں. اسی طرح 35 روپے میں آپ کو جو ہے ایک مہینے کے تقریباً 5 سے 10 ہزار ایس ایم ایس ملتے ہیں. تو اس طرح سے اب میسیجز کی، ایس ایم ایس کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس لیے اب وہ ایس ایم ایس اور بھی چھوٹے ہو گئے ہیں. اب آپ خالی ایس ایم ایس بھیجنے کسی کو تب بھی وہ برا نہیں مناتا. پورے ایس ایم ایس میں، پورے میسیج میں آپ ایک شکل بنا کے بھیجنی جس کو ایموجی کہتے ہیں، تب بھی کوئی برا نہیں مناتا. تو اب نوعیت خط کی تبدیل ہو گئی ہے. ابھی بھی تحریری صورتوں میں آتا ہے. اور پھر پہلے موبائلز تھے. موبائلز کے بعد اب ایسی بہت سی جو ہیں وہ ایپس آ گئی ہیں جن میں واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، میسنجر ہے، اور اسی طرح کی دیگر بے تحاشا اپلیکیشنز ہیں. جدید ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے ذریعے اپنے دل کی بات تحریری صورت میں جو ہے وہ بھیجی جا سکتی ہے. تو ایک دوسرے کو آگاہ کرنا بغیر بولے، بغیر کہے، وہ خطوط کہلاتے ہیں تحریری صورت میں علامتوں کے اور اشاروں کے ذریعے. اب آتے ہیں اس کے اجزاء پر اور خط لکھنے کے طریقہ کار پر. اردو میں اگر ہم خطوط دیکھیں تو ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے اوپر مقام لکھا جاتا ہے اور شہر لکھا جاتا ہے. اگر آپ مقام نہیں لکھ رہے، مقام سے مراد کوئی خاص جگہ اگر نہیں ہے تو آپ صرف شہر کا نام لکھیں گے. لیکن ہم جیسے پیپرز میں یا امتحانات میں خط لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم سب سے اوپر مقام لکھتے ہیں. مقام ہوگا کمرہ امتحان اور نیچے شہر، جو بھی آپ کا شہر ہو، اسلام آباد، اسکردو، اس کے علاوہ پارا چنار وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد تاریخ، تاکہ خط ملنے والے کو یہ پتہ چلے اچھا یہ خط کب بھیجا گیا تھا. کیونکہ پہلے کے زمانوں میں تو خطوط جو ہوتے تھے وہ کئی دن بعد پہنچتے تھے. دنیا کے ایک کونے میں شخص ہے، وہ دوسرے شخص کو خط دینا چاہتا ہے تو قاصد کو دے دیتے تھے، اور قاصد جو ہوتے تھے پیغام پہنچانے والے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب پیغام لے کر جاتے تھے تو اس میں کئی دن لگ جاتے تھے. 40 دن لگ جاتے تھے، 50 دن لگ جاتے تھے. 2 مہینے بعد جو ہے وہ پہنچتا تھا خط. تو تاریخ بتانا لازمی ہوتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں واٹس ایپ پہ جو میسیجز آئے ہوتے ہیں یا باقی تمام میسیجز، ان میں بھی تاریخ اگرچہ نہیں لکھی ہوتی لیکن وقت جو ہے وہ متعین ہوتا ہے کہ اتنے بجے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر اور اتنے سیکنڈ پر یہ پیغام آیا تھا. تو وقت جو ہے وہ پیغام کا ابھی بھی جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد القاب و آداب. القاب و آداب میں آپ مخاطب کرتے ہیں کسی کو. اگر آپ والد صاحب کو خط لکھ رہے ہیں تو والد کو جس طرح سے مخاطب کرتے ہوں گے آپ وہی لکھیں گے. ابا جی، ٹھیک ہے، ابو جان، پیارے ابو جان وغیرہ وغیرہ. چھوٹے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں تو اس کو جس طرح سے مخاطب کریں گے وہ لکھیں گے. کسی دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو اس کو مخاطب کریں گے ایک الگ انداز میں. پھر اس کے بعد سلام، السلام علیکم لکھیں گے آپ. خط میں سلام ضروری ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد خط میں آئے گا نفس مضمون. نفس مضمون کہتے ہیں ہم ان تمام باتوں کو کہ جو خط میں
لکھی گئی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کہ میں خیریت سے ہوں، امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے، کہ گھر میں سارے معاملات اور حالات صحیح چل رہے ہوں گے، یہ بھی ٹھیک ہوں گے، وہ بھی ٹھیک ہوں گے، میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، تمام احوال بتا رہے ہوں گے. اچھا آپ بھی بتائیے گا خط لکھ کے کہ گھر میں کیا کیا ہوا، کون آیا، کون گیا، گھر کی تعمیر کیسی چل رہی ہے، بھینسوں نے کیا کیا، بھینسیں دودھ دے رہی ہیں، بکریوں نے کیا کیا، مرغیوں نے کیا کیا، تمام جانوروں کا پوچھیں گے، محلے والوں کا پوچھیں گے، گاؤں والوں کا پوچھیں گے، اور اپنے اطراف کے بھی ساری خبریں دیں گے. تو اس طرح سے جو ہے وہ تمام باتیں جو کہ درمیان میں کہی جاتی ہیں وہ کہلاتی ہیں نفس مضمون. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں الوداعی کلمات، کہ جب آپ خط اپنا مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ خدا حافظ کس طرح سے کہیں گے، اجازت کس طرح سے لیں گے، وہ ایک الگ انداز ہوگا کہ اچھا اس کو بھی میری طرف سے پیار دیجیے گا، اس کو بھی طرف سے پیار دیجیے گا، اس کو سلام کہیے گا، اس کو سلام کہیے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام باتیں جو ہوں گی یہ الوداعی کلمات میں شامل ہوں گی. آخر میں آپ باقاعدہ طور پر وداع حاصل کریں گے، خدا حافظ یا فی امان اللہ جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، اور اپنا رشتہ اور اپنا نام، کہ آپ کا پیارا بیٹا اور آپ کا نام. اچھا جب امتحان دیں گے آپ تو اس میں آپ مقام جو ہے وہ اس میں کمرہ امتحان لکھیں گے، اور اپنا نام پورا نہیں لکھیں گے بلکہ اس کی جگہ الف ب جیم یا کچھ بھی لکھیں گے. امتحانات میں ہم یہ جو اپنی حقیقی پہچان چھپاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بورڈ کے امتحان میں کوئی امتیازی سلوک نہ ہو. اس وجہ سے یعنی بالفرض اگر کسی شخص کا نام کسی کو پسند نہ آئے تو ہو سکتا ہے اس کے وہاں نمبر کٹ جائیں، یا جان پہچان والا آ جائے تو اس کو اضافی نمبر مل جائیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں جب آپ خط لکھتے ہیں تو اپنا نام ضرور لکھتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ایک خاکہ ہے کہ خط کس طرح سے لکھا جائے. میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. اوپر دیکھیں مقام ہے محلہ غوثیہ نارووال، 1 اپریل 2012. پیارے ماموں جان السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج 1 اپریل ہے اور لوگ اپریل فول منا رہے ہیں. مجھے ان لوگوں پر بے حد غصہ آتا ہے خواہ مخواہ جھوٹ بولتے اور دوسروں کو ناحق پریشان کرتے ہیں. امریکہ میں بھی یہ بری رسم منائی جا رہی ہوگی. چلیں چھوڑیں اس بات کو. میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ کل ہمارے نتیجے کا اعلان ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اپنے والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کی بدولت اس سال بھی اول پوزیشن آپ کی بھانجی نے ہی حاصل کی ہے. ہاں ایک اور خوشخبری بھی ہے، اس سال بھی میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ادبی مقابلوں میں حصہ لیا. میں نے اردو میں مضمون لکھا تھا. میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صوبے بھر میں دوسرے نمبر پر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے برس آپ کو اس مقابلے میں بھی اول آ کر دکھاؤں گی. کہیے اب تو آپ کی طرف سے انعام کی حقدار ہوں نا. مجھے ایک کیمرہ چاہیے، جی ہاں ڈیجیٹل کیمرہ. امید ہے آپ میری فرمائش کو بہت جلد پورا کریں گے. اب اجازت چاہوں گی. ممانی جان نگہت کو میری طرف سے آداب عرض کیجیے گا. اب یہ الوداعی کلمات ہیں. صلاح الدین احمد عبداللہ اور ننھے سعید کو میرا سلام کہیے گا. والسلام آپ کی بھانجی مریحہ محمود. تو یہ تھا ایک خط کا نمونہ. اب آپ نے 2 خطوط لکھنے ہیں جو کہ چھٹیوں کے کام میں بھی آپ کو دیے گئے تھے. ایک والد کے نام کتابوں کے لیے درکار رقم منگوانے کا خط، یعنی آپ اپنے والد صاحب سے بہت دور رہتے ہیں، اور یا آپ کے والد آپ سے بہت دور رہتے ہیں اور آپ کو کتابوں کی ضرورت پڑ گئی ہے اور اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، تو آپ نے وہ رقم جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے منگوانی ہے. دوسرا خط ہے والدہ کے نام
صحت دریافت کرنے کا خط کہ آپ اپنی والدہ سے دور کسی شہر میں رہ رہے ہیں اور آپ نے ان کی صحت معلوم کرنی ہے کہ کیسی ہیں وہ، تو اس کے لیے آپ نے خط لکھنا ہے۔ یہ 2 تھے آپ کے خطوط۔ کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پر آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پیپرز ہیں تو ان کی تیاری کیجیے۔ اگلے سیشن کے لیکچرز میں ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔